السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو ڈیزائنر کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ اس میں ہم نیو ڈیزائن کے اندر کام کر رہے تھے۔ اب نیو ڈیزائن کے اندر جا کے ہم نے ایک سائز لیا، یہ اسکوائر سائز ہم نے سلیکٹ کر لیا، اور یہاں پہ کچھ آپشن ہمیں دکھائی دیے۔ اس میں ہم ایڈ ٹیکسٹ پہ چل رہے تھے۔ ایڈ ٹیکسٹ میں جا کے یہاں پہ ہم کچھ لکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے سے کچھ کاپی کیا ہوا ہے، اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں۔ پیسٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہم یہاں پہ جو اوپر لکیر چل رہی ہے، یہاں پہ اپنی انگلی کو تھوڑی دیر دبا کے رکھیں تو اوپر پیسٹ والا آپشن آ جائے گا۔ اس کو یہ طریقہ بھی ہے، اور ایک یہاں پہ انہوں نے نیچے پیسٹ کا آپشن دیا ہوا ہے، اس سے بھی ہم وہ اپنا کاپی کیا ہوا یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو کر لیتے ہیں، یہاں پہ اس کو یہاں تک ہم کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اقوال زرعی میں سے کچھ بات ہے، وہ یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دی ہے۔ باقی سارا آپشن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ایڈ ٹو ڈیزائن کر لیتے ہیں یہاں پہ، اور اس میں میں نے بتایا تھا سب سے پہلے ڈیلیٹ والا، پھر سائز، اسٹاک، اس کا جو لکھائی کے ارد گرد جو ہم کوئی کسی کلر کا دائرہ لگانا چاہتے ہیں، بارڈر لگانا چاہتے ہیں، اور آگے شیڈو ہے۔ شیڈو میں اس کو آن کر کے کوئی سا کلر سلیکٹ کر کے اس کا ہم شیڈو لگا سکتے ہیں۔ اس کو فی الحال ختم کر دیتے ہیں۔ آگے ڈپلیکیٹ، اس کی کاپی کر سکتے ہیں۔ اوپیسٹی میں جا کے اس کو ہم مدھم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کل ہم نے بتا دی تھی۔ اس کے بعد نیچے ایڈٹ میں جا کے اس میں ہم رد و بدل کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور فاؤنٹ میں جا کے ہم اس لکھائی کے جو ہے سٹائل کو بدل سکتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے فاؤنٹ پہلے سے ہی دستیاب ہیں۔ فاؤنٹ والے آپشن کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے جو لکھا ہوا ہے وہ سارا لکھا ہوا مختلف لکھائیوں کے اندر یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں سے جس لکھائی کے اندر ہم اس کو رکھنا چاہیں، نیچے کرتے جائیں تو وہ سارے مختلف لکھائیاں اردو فاؤنٹ کے اندر چل رہی ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں جون سا ہمیں پسند ہو ہم وہ رکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی سارے فاؤنٹ ہیں۔ ڈاؤن لوڈ مور کا آپشن بھی انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے۔ اس کو یہاں سے کر کے تو یہ دیکھیں مزید فاؤنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے نیچے عنوان دیے ہوئے ہیں کہ سرائکی فاؤنٹس ہیں، اردو فاؤنٹس ہیں، ہندی فاؤنٹس ہیں، انگلش فاؤنٹس ہیں، عربک ہیں، پشتو ہیں، سندھی ہیں۔ تو اس میں ہم اردو فاؤنٹس والے کو یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں یہ نظر آ رہے ہیں کچھ لکھائیاں۔ ان میں سے کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک پہ انہوں نے سٹار کا نشان دیا ہوا ہے کہ یہ پیڈ ہے، باقی سارے فری ہیں۔ اور لوڈ مور کا آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو کریں گے تو مزید آتے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں مل سکتی ہیں۔ خیر، ہم واپس آتے ہیں فاؤنٹ کے اندر۔ یہاں سے ہم کوئی بھی فاؤنٹ، مثال کے طور پہ سب سے اوپر والا جو دائیں طرف جمیل نوری نستعلیق کے نام سے فاؤنٹ ہے، سب فاؤنٹ کے انہوں نے نیچے نام بھی دیے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو یہ عام طور پہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم یہاں سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور فاؤنٹ کے بعد ہم جاتے ہیں کلر کے اندر کہ اس لکھائی کے کلر کو یہاں سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی سا کلر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ مختلف کلر ہیں۔ کلر کے بعد آگے گریڈینٹ
گریڈینٹ کے نام سے ایک آپشن ہے، اس میں جا کے یہ ہماری جو لکھائی ہے یہ ایک سے زائد کلر کے اندر ہو جائے گی۔ اس میں اوپر والی لائن کا کلر اور ہوگا، سب سے نیچی والی لائن کا کلر اور ہوگا، جس طرح کے یہ کلر انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں سے پہلا سلیکٹ کرتے ہیں، پہلا سلیکٹ ہوا ہے، اس میں دیکھیں اوپر آپشن جو آ رہے ہیں کلوز کے بعد چینج، یہ 4 کلر اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے چینج والے کو ہم یہاں سلیکٹ کر کے اس کی جگہ ہم بلیک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو دیکھیں سب سے اوپر والی لائن وہ بلیک ہو گئی، اور سب سے آخر والی لائن کو ہم یہاں سے ریڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو گئی۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر والے کلر کو سلیکٹ کریں تو اس میں جو استعمال ہوئے ہیں 3 کلر، ان میں ہم رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اور آگے سیٹنگ کا ایک آپشن بھی دیا ہوا ہے، اس میں جا کے ہم مزید دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ نیچے تیر کے نشان دیے ہوئے ہیں کہ یہ تیر کے نشان کو جس طرح کریں گے وہ ایک کلر دوسری جگہ چلا جائے گا، اس طرح کا کچھ یہ آپشن ہے۔ اور یہاں سے ختم بھی کر سکتے ہیں، کراس والے جو نشان لگائے ہوئے ہیں اس میں اب اس میں 2 کلر غالباً رہ گئے، اس میں سے ایک کلر کو بلیک کریں تو یہ بلیک نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کو کراس کر کے ختم کر دیا تھا۔ آگے ایڈوانسڈ کا آپشن دیا ہوا ہے، اس میں جا کے یہ دیکھیں یہ کلر کچھ اوپر جا رہے ہیں، کچھ نیچے جا رہے ہیں، اس طرح کا کچھ سسٹم چل رہا ہے۔ تو خیر ہم یہاں سے واپس آ کے پھر کلر کے اندر جا کے ہم نیچے دیکھیں فونٹ کے ساتھ کلر کا جو آپشن دیا ہوا ہے، اس میں جا کے یہاں پہ ہم سنگل کلر کو یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اوپر کچھ آپشن آ جاتے ہیں کہ ایک پکر کا آتا ہے۔ یہ پکر کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بیک گراؤنڈ میں یا ہم نے مختلف یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ کلر پہلے سے ہم نے استعمال کیے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کلر کو یہاں سے سلیکٹ کر کے یہ دیکھیں سلیکٹ کا کلر آ رہا ہے، وہ کر کے ہم اپنے اس کلر کو اس کلر کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ فی الحال تو یہ سفید ہی ہے، نیچے اپلائی کریں گے تو یہ کلر بھی سفید ہو جائے گا۔ خیر ہم اس کو بلیک ہی رہنے دیتے ہیں، باقی بات ہم اگلی ویڈیو کے اندر کرتے ہیں۔ جی تو ہم اگلی ویڈیو کے اندر آگے اس کلر کو ہم آگے گریڈینٹ کا بھی ہم نے پڑھ لیا، پھر آگے سٹائل، کلر میں کچھ باتیں رہ گئی تھی کہ اوپر پکر کا، آگے ویل میں وہ ویسے ہی دکھا دیتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے ہم اپنا اس کلر کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ نیچے دیکھیں کلر جو مختلف آ رہے ہیں اس میں سے ایک کلر پہ لے جا کے اور اوپر جو ڈبہ کلر کا دیا ہوا ہے اس میں انگلی کے اشارے سے اس کو جس جگہ رکھیں گے اور جو کلر بن جائے گا وہ کلر ہماری لکھائی کا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اور نیچے والے آپشن پہ یہ اس کی اوپیسٹی ختم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، تھوڑی ہوتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہ اس طرح کا کلر بنانے کے لیے ہے۔ اور آگے سواچ کے نام سے کچھ ہے، اس میں مختلف ڈبے کلروں کے دیے ہوئے ہیں کہ اس میں سے ایک کلر کوئی سا سلیکٹ کر لیں، وہ کلر اس طرح کا ہماری لکھائی کا ہو جائے گا۔ اور آگے ٹرانسپیرنسی کے نام سے کچھ ہے، یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے اس میں بتایا تھا کہ اوپر والے کو کریں گے تو اس کی اوپیسٹی ختم ہوتی جائے گی، اور نیچے والے کو کریں گے تو جس کلر پہ آئے گا وہ ہمارا لکھائی کا کلر ہوتا جائے گا۔ تو ریسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سارے ہم نے استعمال کیے تھے وہ سارے انہوں نے یہاں دکھا دیے ہیں۔ خیر ہم آگے جاتے ہیں۔ ملٹی سٹائل ٹیکسٹ،
یہ ایک بہترین آپشن ہے کہ ہم نے جو لکھائی کی ہوئی اس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی لفظ جو ہے وہ کسی دوسرے کلر کا ہم استعمال کریں اور باقی عبارت کو اسی طریقے سے رہنے دیں، تو اس کے لیے یہ انہوں نے ایک آپشن دیا ہوا ہے۔ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ اوپر ہماری وہ ساری عبارت ایک ایک لفظ کے اندر یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اس میں سے ہم یہ لفظ جب جو ہے یہ پہلے سے سلیکٹ ہوا ہے اور اس کا ہم سٹاک لگانا چاہتے ہیں، تو یہ سٹاک پہ جا کے ہم اس کا کسی کلر کے اندر سٹاک لگا لیتے ہیں۔ ریڈ میں لگائیں، بلیک میں لگائیں یا کسی میں لگائیں، اور سٹاک کے بعد کلوز کر کے اس کی وڈتھ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں۔ جو پہلے ہم نے آپشن پہلے بتایا ہوا ہے یہ سارا، یہ وہی والا یہاں بھی کام کرے گا۔ اس کو ختم کر دیتے ہیں، فی الحال اس کی ریموو کر دیتے ہیں۔ اور سٹاک کے بعد فونٹ، ہم اس لفظ جب کا اوپر سلیکٹ ہوا ہے، اس کا فونٹ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک فونٹ یہ لے لیا تو یہ لفظ جب جو ہے یہ اس فونٹ کے اندر آ گیا، اور اس کا کلر بھی ہم تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں سے جو کلر بھی ہم لیں وہ کلر آ جائے گا۔ اور آگے موو کا آپشن دیا ہوا ہے کہ اس کو اوپر نیچے بھی ہم کر سکتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ تو یہ اس کام کے لیے ہے۔ اس کے بعد فارمیٹ میں جا کے کہ یہ لفظ جب جو ہے یہ بی کو ہم جب سلیکٹ کریں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا، اور آئی کو سلیکٹ کریں گے تو یہ تھوڑا ترچھا ہو جائے گا۔ خیر ہم آئی کو بھی واپس کر دیتے ہیں اور بی کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ اور آگے آ گیا رینڈم۔ رینڈم والا آپشن پہ ہم کرتے جائیں گے تو ایک اس کے کلر وہ خود ہی تبدیل ہوتے جائیں گے۔ یہ اس طرح کے کام کے لیے ہے۔ خیر اس کو کلر کو کلوز کر دیتے ہیں۔ آگے لفظ ترقی جو ہے وہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جب کو ہم ان سلیکٹ کر دیتے ہیں، اور ترقی لفظ کو اس میں بھی سائز کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے سٹاک لگا سکتے ہیں، فونٹ اس کا چینج کر سکتے ہیں، کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں۔ اور موو میں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کر سکتے ہیں۔ فارمیٹ میں اس کو ترچھا کر سکتے ہیں، رینڈم میں وہ خود ہی اس کا ہو جائے گا۔ یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہی والا ہے جو پہلے لفظ پہ ہم نے اپلائی کیا ہے۔ اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اس کو ڈن کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم ڈن کر سکتے ہیں۔ خیر یہ لفظ ہمارا اس طرح ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد آگے پیٹرن کے نام سے ایک آپشن آ رہا ہے، اس میں جا کے ہم دیکھیں اوپر انہوں نے ایک کلیئر کا آپشن دیا ہوا ہے اور ایک پیٹرن کا۔ کلیئر میں جائیں گے تو یہ سارا اس کے باقی جو ہم نے کلر بنائے تھے پوری تحریر کے وہ انہوں نے چینج کر دیے یہاں سے، اور جب اور ترقی کو جو بعد میں ہم نے کیا تھا اس کو باقی رکھا۔ اور پیٹرن میں جا کے یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹیکسچر دیے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تحریر جو ہے انہی ٹیکسچر کی لکھائی میں ہو جائے، تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے اوپر والا ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ساری تحریر سوائے ان 2 لفظوں کے جو ہم نے بدلے تھے باقی ساری اس میں ہو گئی۔ اب یہ نیچے انہوں نے اس کو بڑھانے اور گھٹانے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں لکھائی کے اندر
تبدیلی ہوتی جائے گی اور بالکل آخر پہ اس کو لگا دیں گے۔ یہ عام طور پہ جو بڑی چیز لکھی جاتی ہے اس میں اس کا زیادہ صاف طور پہ نظر بھی آتا ہے اور استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے وہی نیچے فارمیٹ اور پیٹرن اور سٹائل اور گریڈینٹ سارا وہ دیا ہوا ہے۔ خیر اس کو ہم کراس کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد والا آپشن ہے فارمیٹ کا، وہ ابھی ہم نے وہاں بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں کچھ کہ یہ بی والے کو دبائیں گے تو یہ لکھائی بڑی ہو جائے گی، اور بی کو دوبارہ کریں گے تو پہلی حالت میں ہو جائے گی، آئی کو دبائیں گے تو یہ ترچھی ہو جائے گی، پھر دبائیں گے تو وہ اسی پہلی حالت پہ ہو جائے گی، یو کو دبائیں گے تو نیچے اس کی ایک لکیر بن جائے گی ساری لکھائی کے، اور پھر دبائیں گے تو واپس چلی جائے گی، اور بعد والے کو دبائیں گے تو یہ لکیر اوپر آ جائے گی لفظوں کے، پھر دبائیں گے تو واپس چلی جائے گی۔ اور نیچے دیکھیں، نیچے بھی انہوں نے 4 قسم کے آپشن دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے والا آپشن انہوں نے بتایا کہ لائنز کو اس سٹائل میں رکھنا چاہتے ہیں تو ساری لائنز اس سٹائل میں ہو جائیں گی، اور ساتھ والے کو دیکھیں تو اس سٹائل میں ہو جائیں گی۔ اس کو دیکھیں تو یہ جس طرح کی لائنز انہوں نے دی ہوئی ہیں لکھائی بھی اسی لکھائی کی لائنز بھی اسی طریقے میں ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیں اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔